بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ کے ایک انتہائی بہادر نوجوان کے قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ مکہ میں 26 سال کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر اور طاقتور تھا۔ جب بھی کوئی ارادہ کر لیتا تو اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس کا رعب و دبدبہ پورے شہر پر قائم تھا۔ باقی سرداروں کی طرح وہ بھی اسلام کی مخالفت میں کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ خوب سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور مکہ میں پائی جانے والی بے چینی کا حل ہو جائے۔ ایک دن اس نوجوان نے تلوار پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکل پڑا۔ گرمی کا سخت موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ راستہ میں اس شخص کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے اسے غصہ میں دیکھا تو جان لیا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ نعیم نے اس سے پوچھا، بھائی اس سخت گرمی میں کدھر کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے پورے شہر میں پریشانی ہے۔ نعیم بن عبداللہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا، میں اس نوجوان کو کسی طرح مصروف کر دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کے ارادے کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محمد کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ نوجوان نے غصے سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ نوجوان نے غصے سے کہا، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنی بہن کے گھر جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اب تو اس نوجوان کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب وہ دروازہ پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ نوجوان نے غصہ سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ لگتا تھا کہ آج دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ گھر والوں کو فوراً احساس ہوا کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ باہر آنے والا صبر کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ مسلسل دروازہ پیٹا جا رہا تھا، اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے کلام پاک چھپایا اور دروازہ کھولنے سے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ غصے سے بھری آواز سن کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فاطمہ کا بھائی ہے۔ دروازہ کھلا تو اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا طاقتور اور بہادر تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیسے روکیں۔ نوجوان تو جیسے غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ دونوں کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بہن نے کہا، بھائی تم چاہے تو ہمیں جان سے مار دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اب ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا؟ اس نوجوان کی عقل نے سوال کیا۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے ان کے دل سے موت کا ڈر ہی ختم کر دیا ہے؟ آخر انہیں ایسا کیا مل گیا ہے کہ انہیں کسی دوسری بات کی پرواہ ہی نہیں؟ نوجوان نے سوچا۔ غصہ تھوکتے اور لہجہ بدلتے ہوئے وہ بولا، اچھا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس بہادر نوجوان کی بہن بھی کم دلیر نہ تھی۔ کہنے لگی، تم مشرک اور ناپاک ہو، تم اس کلام کو چھو نہیں سکتے۔ بہن کا جواب بھی اس نوجوان کی توقع کے خلاف تھا۔ حیرانی سے پوچھنے لگا، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تم مجھے یہ کلام دکھا دو؟ بہن نے کہا، اگر تمہیں یہ کلام دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ وہ نوجوان غسل کرنے چلا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے شوہر
کی مرہم پٹی کی اور حالت درست کی۔ جب نوجوان غسل کر کے آیا تو اسے قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیات دکھائی گئیں۔ جو یہ نوجوان قرآن مجید پڑھتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی۔ بہن نے بھی آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگا لیا۔ نوجوان نے اپنے بھائی سے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ نوجوان اب دار ارقم کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ دروازہ کے سوراخ سے ایک صحابی نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب آیا ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا، آنے دو، اگر نیت نیک ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کی ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، دو لوگوں نے فوراً حضرت عمر کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ تو پہلے ہی اس ذات پر قربان ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، عمر بن خطاب کو گلے لگایا اور فرمایا، عمر، اسلام قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ، عمر کے دل کو ہدایت سے روشن کر دے، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعہ سے دین اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے دل میں اسلام دشمنی کو محبت سے بدل دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد دار ارقم میں نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ تبدیلی یوں ہی نہیں آئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے۔ ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے تو جسے پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ جناب حمزہ کو اسلام لائے ہوئے ابھی 4 دن ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگے۔ حضرت عمر نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ہم حق پر ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، ہماری تعداد ابھی کم ہے اور تم دیکھتے ہو قریش ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنایا ہے، ان تمام مجلسوں میں جہاں میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، اب ایمان کے ساتھ ان سب میں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مناسب نہیں کہ ہم اپنا دین چھپائیں، آپ سچے دین کو ظاہر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے باہر نکلے۔ 2 قطاریں بنائی گئیں، ایک قطار کے آگے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری قطار کے آگے جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی تلواریں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ ہم کعبہ میں داخل ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، تم میں سے کوئی بھی ہلنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کی گردن اس کے کندھوں پر قائم نہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے رہے۔ جناب حمزہ
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم مکہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان حرم کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی خبر اپنے ماموں ابو جہل کو بتانے کے لیے خود اس کے پاس گئے۔ ابو جہل تو پہلے ہی انتظار میں تھا کہ عمر محمد کے قتل کی اچھی خبر لانے والا ہے۔ اسے یقین تھا کہ میرا بھانجا عمر بن خطاب محمد کو ضرور ختم کر دے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ محمد کی نظر عمر کے کفر کو ختم کر چکی ہے۔ خوشی جناب عمر کے چہرہ پر نظر آ رہی تھی۔ ابو جہل نے حضرت عمر بن خطاب کو خوش دیکھا تو پوچھا، میرے بھانجے کون سی اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی غصے سے ابو جہل نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اندر چلا گیا۔ جب جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمر کے ایمان لانے سے آسمان کے سارے رہنے والے بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔